معیشت کے اعتبار سے دنیا میں اس وقت 3 بڑے نظام ہیں۔ پہلا نظام جس کو سرمایہ دارانہ کیپٹلزم نظام کہا جاتا ہے، دوسرا نظام جس کو کمیونزم یا کچھ لائٹ فارم میں سوشلزم کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کے مد مقابل نظام ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے یہ چیز جانی ہے دلائل و براہین کی روشنی میں، فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں، لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر جو ہے نجات دہندہ یہی ہے، کامیابی اسی میں ہی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے اختیار کر لیا جائے۔ چونکہ اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر کیپٹلزم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور سوشلزم یا کمیونزم کو بھی جو ہے وہ لائٹ فارم میں اعتدال کے رویے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تو گویا گزشتہ جمعۃ المبارک آج کے جمعۃ المبارک کا تمہیدی ایک بیان تھا کہ جس میں ہم نے یہ چیز سمجھی کہ یقیناً اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر ہی معاشروں کو کھڑا کر سکتا ہے، معاشرے کے لیے بہتر ہے، اجتماعیت کے لیے بہتر ہے، لوگوں کے لیے بہتر ہے، لوگوں کے حالات کے لیے بہتر ہے، غربت کے لیے بہتر ہے، سرمایہ داری کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے، سوشلزم کی جو معاملات کی خرابی ہے اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے بہتر ہے۔ جب مجھے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں آگہی مل گئی کہ دنیا میں اس وقت معاشی اعتبار سے جتنے نظام ہیں، میں ایز اے مسلم جب یہ بات سوچنے لگ جاؤں کہ یہ سارے نظام فیل ہیں، سارے نظام نیچے ہیں، ان کے بات وہی ہے کہ ممکن ہے کہیں فائدہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرتے ہوئے قرآن کریم سے جب یہ بات کہی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے متعلق ان کا سوال ہے، ان کو بتائیے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اس کا گناہ بڑا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ بات یہ ہے کہ جو آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے شراب کے ذریعے یا سود کے ذریعے یا جوئے کے ذریعے، آپ کو جو نفع حاصل ہوتا ہے، اسلام نے کب کہا ہے کہ اس میں کسی کو بینیفٹ نہیں ہے؟ اسلام تو انفرادی کو نہیں دیکھتا نا، کہ ایک بندہ تو نکل گیا ہے، اس کا تو داغ لگ گیا، دوسرا بندہ پیچھے رہ گیا۔ اسلام اجتماعیت کو دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس تو مال آیا، ایسا آیا کہ ساری غربت جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اسلام ایسے نظام کو پسند نہیں کرتا۔ تو خیر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل نجات دہندہ اور اصل کامیاب نظام جو ہے اسلام کا زکوٰۃ و عشر کا نظام ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں تک زکوٰۃ کا اور عشر کا تعلق ہے، یہ کوئی بائی چوائس چیز نہیں ہے اور انفرادی چیز بھی نہیں ہے، اجتماعی چیز ہے۔ اس پہ اگر آپ غور کریں گے، دونوں چیزوں کو میں الگ الگ بیان کر دیتا ہوں۔ بائی چوائس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل کیا تو زکوٰۃ دے دی، کسی سرمایہ دار لینڈ لارڈ کا دل کیا تو اس نے اپنی زمین سے عشر نکال دیا، نہ کیا تو نہ نکالا، بائی چوائس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے اس کو انفرادی کے بجائے اجتماعیت پہ پسند کیا ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پہ کہتا ہے میں خود اپنی زکوٰۃ تقسیم کروں گا، میں خود اپنا عشر تقسیم کروں گا، اس کو اسلام کم پریورٹی دیتا ہے۔ زیادہ پریورٹی یہ دیتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، وہاں پہ کولیکٹیولی زکوٰۃ کو اگر جو نا وہ اکٹھا کیا جائے، ایک تو ہر بندہ اعتدال کے ساتھ، ہر بندہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ دے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی میرے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی تھی اور مجھے اتنی ہی دینی ہے، یہاں پہ تو ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے دیکھو کولیکٹیولی پسند کیا ہے، اس لیے جناب معاذ کو بھیجا تو ان کو بھی یہی بات کہی، معاذ آپ ایک جگہ کے نمائندے ہیں، ایز اے نمائندہ آپ نے زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا ہے اور امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اور پھر کولیکٹیولی اسلام کی بات کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو سمجھ وہاں آئے گی جہاں پہ اسلام مصارف زکوٰۃ کو ڈسکس کرتا ہے تو ساتھ کہتا ہے والعاملین علیہا،
زکوٰۃ کے اوپر معمور جو لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آپ نے معمور ہی نہیں کیا, آپ نے کہا میں آپ دوں گا بھائی زکوٰۃ, ٹھیک ہے. تو اب آپ جب خود زکوٰۃ دیتے ہیں تو شیطان حملہ فل کرتا ہے. اور ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے, نمازی بھی ہے, لیکن زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ہمیشہ نیگیٹو گراف سے سوچتا ہے. اچھا اگر 1,00,000 زکوٰۃ بنی ہے, اچھا 80,000 دے دیں اور نکل جائیں گے 20,000 کہیں کوئی سے. وہ بھائی وہ صدقہ ہوتا ہے جو نکل جائیں گے, آپ بتا رہے ہیں وہ زکوٰۃ تھوڑا ہے, بات سمجھتے ہیں. تو یہ جو چیزوں کا رد و بدل ہو جایا کرتا ہے یا معاملہ خراب ہوتا ہے بائی چوائس پہ, یا آپ اپنی ذاتی انڈیویجولی کسی حیثیت کے طور پہ دیتے ہیں, تو یہ کلیکٹیولی عمل ہے. والعاملین علیہا والی آیت جو ہے اس بات کے اوپر زور دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھئی اس کے اوپر تو لوگ موجود ہیں, اس کے اوپر لوگ مامور ہیں, وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس شخص کے اوپر اتنی زکوٰۃ. آج اگر کسی کو کہہ دیجیے کر صاحب پاجی توڑے اتنے اتنی زکوٰۃ بن دی سکی, اور یار تمہیں بہت پتا ہے میں جنی دما تو کوئی مسئلہ ہوا, یہ جملے سننے کو مل جاتے ہیں بعض اوقات. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اس بات سے آگاہی نہیں ہوگی, نمبر 1 کہ اسلام کا زکوٰۃ و عشر کا نظام سب سے بہتر, نمبر 2 اسلام کا نظام و زکوٰۃ و عشر کا جو نظام زکوٰۃ و عشر کا جو نظام ہے یہ بائی چوائس نہیں ہے, اس کو فرض کیا گیا ہے. جیسے فرض کرنے کی حیثیت قرآن کریم نے بھی کی ہے اور حدیث مبارکہ نے بھی کی ہے, اجماع صحابہ بھی اور اجماع امت بھی ہے کہ زکوٰۃ کا اور عشر کا جو معاملہ ہے یہ فرض ہے ہر شخص کے اوپر, یہ بائی چوائس نہیں ہے. قرآن کریم کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کریم سورۃ توبہ چیپٹر 10 ورس نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. کہ دیکھو بھائی اگر نماز, میری طرف آپ توجہ رکھیں انشاءاللہ آواز پہنچے گی, یہ کوشش میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں نماز اگر ادا کرتے ہیں اور اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر یہ تمہارے بھائی ہیں. کرائٹیریا چیک کریں, یعنی مسلمانوں سے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ کے جو بھائی نماز ادا کرتے ہیں تو صرف نماز ادا کرنا کافی نہیں ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, پھر یہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر یہ آپ لوگوں میں کیا ہیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت مبارکہ اتنی واضح ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو یہ ایک آیت مبارکہ, اس طرح کی 20 آیات مبارکہ قرآن کریم کے نصوص سے یہ بات واضح کرتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا معاملہ بائی چوائس نہیں ہے. آپ قرآن کریم دیکھیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب آپ زمین کاشت کریں گے, کوئی چیز آپ کی فصل آتی ہے تو آپ کو حق دینا ہے اس میں سے نکال کے. قرآن کا حکم ہے, آتو سیغہ ہے فی الامر کا, حکمیہ ہے, بات سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری کی حدیث مبارک ہے جو یہ بات کہتی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا. یہ 5 جو پلرز ہیں یہ پیرلل 5 پلرز ہیں, یعنی ایسے سمجھ لیں آپ نے اگر وہ سرکٹ پڑھا ہو, یہ بجلی کا سرکٹ بناتے ہیں نا, تو وہ سرکٹ بناتے ہوئے بعض اوقات ایک سرکٹ ہوتا ہے جس کو پیرلل لگایا جاتا ہے, ایک سیریز میں لگایا جاتا ہے. تو وہ سیریز والا جو سرکٹ ہوتا ہے نا, اس میں کوئی ایک چیز بھی خراب ہوتی ہے تو پورا سرکٹ خراب ہو جاتا ہے, بات سمجھتے ہیں. اور پورے سرکٹ میں بجلی نہیں آتی, کوئی بلب نہیں چلتا. تو بھائی یہ سیریز سمجھ لیں اس کو آپ, اس لحاظ سے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں, اس میں سے ایک خراب ہے تو جہنم کا معاملہ انسان کے لیے بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طریقے سے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے, فرماتے ہیں امرت, مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس, کہ میں لوگوں سے قتال کروں, جنگ کروں, یہاں تک کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, وہ گواہی دیں اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں. اگر فَإِذَا فَعَلُوا, وہ یہ کام کر لیں تو پھر
عصموا منی دماءہم و اموالہم، اب ان کے مال بھی اسلام محفوظ کرتا ہے، ان کا خون بھی محفوظ کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں میں سے، تینوں میں سے کوئی چیز مس ہوتی ہے تو نہ ان کا خون محفوظ ہے نہ ان کا مال محفوظ ہے۔ جس طریقے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تو کچھ جو ہے نا یہ یورش پیدا ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہا جو ایک رسی بھی اللہ کے رسول کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا نہیں دے گا، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ جب انسان یہ کام کرنے لگ جائے، الا بحق الاسلام وحسابہ علی اللہ، کوئی اسلام کا حق نہ ہو، یعنی کسی نے قتل نہ کیا تو قتل کیا جائے گا، ادروائز کو کچھ نہیں کہا جائے گا، باقی سارا اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس طرح کی 20 احادیث اور 20 قرآنی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بھائی یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، آپ کو ہر صورت دینی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح عشر دینا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح اپنے کاروبار کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بعض دو دکانوں والے سمجھتے ہیں ساڑھے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال مصارف زکوٰۃ کے اوپر پہلے آتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے کہاں پہ۔ مقصد زکوٰۃ و عشر بہت لمبا ٹاپک ہے، میں اس پہ ڈیٹیل نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ہم مصارف زکوٰۃ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورۃ توبہ میں چیپٹر 10 میں ورس نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء۔ 8 مصارف بیان کیے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ لیں کہ یہ 8 مصارف کون ہیں۔ نمبر 1 پہلا مصرف ہے للفقراء، فقیر شخص، مانگنے والا شخص عمومی طور پہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ اسے لوگوں سے مانگتا ہے، اس کے حالات بہت تنگ ہیں، کوئی حالت نہیں ہے اس کی، بات سمجھتے ہیں، فقیر شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ عمومی طور پہ یہ مسکین سے بھی بدتر جو ہے نا وہ کیٹیگری میں فال کر رہا ہوتا ہے، اس شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 والمساکین، مسکین کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ مساکین جن کی آمدن ان کے اخراجات سے کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ بیسک اخراجات، ایک ہوتی ہے انسان کی نیڈز اور ایک ہے ڈیزائرز۔ نیڈز کیا ہے؟ ضرورت آپ کی کیا ہے، اور ڈیزائرز کیا ہے؟ خواہشات۔ خواہشات تو ہم میں سے کروڑوں پہ جس کو مل جائے، اس کی اربوں روپے ملینز بھی کما رہا ہو کوئی شخص ہو، اس کی بھی خواہش ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک گاڑی ہے تو اپڈیٹڈ چاہیے اس کو، ایک موبائل ہے اپڈیٹڈ چاہیے اس کو، بھائی یہ چیز ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیزائرز ہیں، نیڈز، جس کی بیسک نیڈز کمپلیٹ نہ ہو رہی ہوں، اس کے آمدنی کم ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اب یہ مسکین کی ڈیفینیشن میں نے کہاں سے لی ہے؟ مسکین کی ڈیفینیشن میں نے سورۃ الکہف سے لی ہے، جو چیپٹر 16 ہے، ورس نمبر 79 ہے۔ جب وہ جناب خضر کا اور موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، تو اس میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص کی کشتی کو توڑ دیا گیا نا، پھٹے کو توڑ دیا گیا، حالانکہ آپ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مسکین کہا ہے، کشتی بھی اس کے پاس ہے۔ فرمایا اما السفینہ، وہ جو کشتی والا تھا، فکانت، وہ کشتی تھی، لمساکین، کچھ مساکین کی، یعملون فی البحر، وہ کام کرتے تھے سمندر کے اندر، بات سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا فاردت ان اعیبا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں ایپ پیدا کر دوں، جناب خضر کہہ رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پتہ یہ لگا کہ مسکین کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ ممکن ہے اس کے پاس کاروبار ہو، ممکن ہے وہ کام کر رہا ہو، ممکن ہے وہ محنت کر رہا ہو، ممکن ہے اس کی اپنی بھی کوئی چیز ہو، لیکن اس کے گھر کے حالات سے اگر آپ واقف ہوں اور آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور کچھ فقراء اور مساکین، بعض اوقات فقراء اور مساکین نا سینونیمز کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی مترادفات کے طور پہ نا، دونوں کے ایک معنی بھی مراد لیا جاتا ہے بعض اوقات، لیکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، یہی ایک رول ہے۔ تو بہرحال للفقراء والمساکین، یہ 2 مصارف آپ ذہن میں رکھیں۔ تیسرا مصرف فرمایا کہ والعاملین علیہا، جو کلیکٹرز ہیں نا، زکوٰۃ کو اکٹھا کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لوگوں سے، امیر لوگوں سے جا کے زکوٰۃ لیتے ہیں، گندم اٹھاتے ہیں، عشر اٹھاتے ہیں اور جا کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، بھائی وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تغدو کر رہے ہیں، ان کا حصہ اس مال میں سے لیا جا سکتا ہے، وہ اپنا خرچہ یہاں سے لے سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ پے دی جا سکتی ہے اس مال میں سے، زکوٰۃ و عشر کے مال میں سے۔ یہ عاملین ہیں، تو عاملین علیہا، جو جمع کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ بھی مراد ہیں، جو حساب کتاب رکھنے والے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی ہاں جی کتنا آیا، کتنا جا رہا ہے، کہاں کس کے اوپر کتنا خرچ ہوا ہے، کمپیوٹر پہ جو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس میں مراد ہے۔ والعاملین علیہا کے اندر ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
چوتھا مصرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے. تالیف قلب میں ضعیف جو ہے نا وہ ضعیف مسلم کہہ لے، جو مسلمان ہے بس نام کا، اور اس کو اس لیے زکوٰۃ دینا، یار اس کو زکوٰۃ دوں گا، چلو اس کو میں آہستہ آہستہ دعوت بھی دوں گا کہ مسجد میں آ کر، یار کیسا بندہ ہے یار تو، ٹھیک ہے چلا نماز پڑھنے چلیں، یار نماز پڑھا کرو بھائی، ٹھیک ہے اچھا کام کیا کرو، فلاں مجلس میں جایا کرو، کچھ اس کو نیکی کی طرف لے کے آنا. ضعیف مسلم تھا، آپ نے کہا یار اس کو میں تھوڑی دیتا ہوں کچھ، ٹھیک ہے تو شاید یہ نماز کی طرف آ جائے، شاید نیکی کی طرف آ جائے، تو اب یہ اس کو دینا بھی آپ کے ڈبل اجر بن جائے گا نا. ایک تو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، دوسرا وہ جو نیکی کرے گا اس کے اوپر آپ کو پھر اجر ملے گا. تو یہ ضعیف جو ایمان والا مسلم ہے اس کی دلجوئی کے لیے دیا جا سکتا ہے. اور مؤلفۃ القلوب میں کافر شخص بھی آ جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا کافر ہے اس کو اسلام پسند ہے، کچھ نہ کچھ قریب ہے اسلام کے، مسلمانوں کو بھی پسند کرتا ہے، آپ اس کو تھوڑی ایڈ کر دیتے ہیں کہ چلو اسلام کے بارے میں اس کی رائے کچھ یا تو ڈائلیوٹ ہو جائے، بات سمجھتے ہیں، یا وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اچھے طریقے سے، آپ اس مقصد کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کے اوپر، یہ جو مؤلفۃ القلوب کی بات ہے، اس کے اوپر جو مسیحی عیسائی مشینری ہے نا وہ کتنی ایکٹیو ہے. اگر کسی بندے کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے اور مسیحی جو ہے نا وہ مشینری کا پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہمارے غریب مسلمان ہیں ان کی ایڈ کر کے کس طریقے سے کنورژن آف ریلیجن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے جو عام مسلمان کو نظر نہیں آ رہا اور غریب شخص کو اپروچ نہیں کر رہا، اور جو اپروچ کر رہے ہیں اس کو یار تھے مرنڈے نے تو زیونوں کو کیوں جانتے ہو. بات مطلب کسی شخص کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو آپ ڈی موٹیویٹ کریں، آج کی کر رہے ہیں، ایک خود کچھ نہیں کرنا. بعض لوگوں نے، حقیقت بات یہی ہے، خود کچھ نہیں کرنا، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کرنا کہ بھائی بہت اچھے. آپ کی اپریسیشن سم ٹائم وہ جو شخص ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کا دل تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے کہ یار واقعی میں کچھ اچھا کر رہا ہوں. بھائی کیا کریں نا اپریسیشن، آپ کے دو لفظ دو جملے آپ تھک جاتے ہیں کسی کے اپریسیشن کے لیے. اتنا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نیکی کا اپریسیشن نہیں کرنی، وہ ایک کڑوا منہ اور کڑوا جو ہے نا وہ جو ہے نا اسی ماتھے کے ساتھ آئے ہیں، اچھا آ کر ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے، اچھا خود کچھ بھی نہیں کیا. سر یہ جب آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کے مد مقابل مسیحی اور یہودی مشینری، یہودی تو خیر ظاہری بات انہوں نے کنورژن آف ریلیجن تو کروانی نہیں ہے، مسیحی مشینری اس کے اوپر بہت ایکٹیو ہے. وہ رپورٹس بھی شائع ہوتی رہتی ہیں کس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ ڈونیشنز والا کام کرتے ہیں. خیر اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر رقاب، گردن آزاد کرنا، تو غلاموں کی گردن آزاد کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، چونکہ جنرل ہے نا، غلاموں کی گردن آزاد کرنا. اب غلاموں کی گردن آزاد کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی غلام ہے، اس وقت تو شاید کرائٹیریا وہ نہیں ہے چیز، لیکن غلام جب ہوتے تھے تو اس وقت یہ چیز ہوتی تھی کہ غلام ہے تو وہ یا تو پوری کے پورے پیسے دے دینا جتنا اس کا مالک مانگتا ہے تاکہ اس کو آزاد کروا دیا جائے، یا وہ غلام بعض اوقات مکاتبت کرتے ہوتے تھے نا کہ ہم آپ کو جب اتنے پیسے کما کے دے دیں تو آپ ہمیں آزاد کر دیجئے گا، تو وہ ان کی مدد کر دینا کہ شاید وہ آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام غلاموں کے کنسیپٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کہیں پہ بھی نہیں کرتا، لیکن ابھی ختم بھی نہیں کیا، اس کو ڈائلیوٹ کر رہا تھا، بہت ڈائلیوٹ کر دیا پکڑ کے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے اوپر بات کبھی ہوگی. تو خیر وہ مسلمان جو قید کفار میں موجود ہیں ان کو آزاد کروانا اپنے مال و دولت سے، زکوٰۃ و عشر کے پیسوں سے کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بے گناہ مسلم بیچارہ قیدی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پیسے لگتے ہیں یا اس سے کچھ مسئلہ ہے تو وہاں پہ اپنا زکوٰۃ دے دینا، عشر دے دینا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ آ جاتے ہیں. اور پھر رقاب کے اندر پھر آ جاتا ہے والغارمین. چھٹا جو مصرف ہے وہ غارمین کا ہے. غارمین مقروض کو کہا جاتا ہے، اور مقروض شخص کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. نمبر 1 اپنی ذاتی ضرورت تھی اسے کسی پیسوں کی، اس نے وہ پیسے لیے، بیچارے کے پاس اب پیسے واپس ریٹرن کرنے کے جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مانٹ پڑتا جا رہا ہے اور ٹینشن کا شکار ہے. کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا خودکشی کی طرف جاتے ہیں. تو سر یہ ایک بہت بڑی ٹینشن کا شکار. ہم واقعی فقیر وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ آ کے کہہ دے کہ یار میرے اوپر قرض ہے تو کائنڈلی مجھے مدد چاہیے اور میرا قرض اتنے سالوں سے نہیں اتر رہا، تو آپ زکوٰۃ و عشر کے پیسوں سے اس کے قرض کو جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ یا اتار سکتے ہیں، یہ سمجھ لیں. دوسری چیز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناگہانی آفت آ جاتی ہے، سیلاب کی صورت میں آگ لگ گئی کسی بلڈنگ کو، چوری ہوگی کسی کی، ڈاکہ پڑ گیا اور بالکل ہی وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ہیرو سے زیرو بن گیا. سمجھ لیں کہ لاکھوں سے جو ہے نا وہ روڈ پہ آ گیا. اب کوئی شخص اس کی ایڈ کر دیتا ہے اپنے زکوٰۃ و عشر کے مال سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ والغارمین کے انڈر آ جاتی ہے چیز. اسی طریقے سے کسی کی
رقم یا دیت کوئی ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کر پا رہا, غلطی ہوگی نا, دیت دینی پڑی اس کو, اب غلطی ہو گئی, کوئی قتل خطا ہو گیا, اس ٹائپ سے کچھ مسئلہ ہو گیا, اب اس کے اوپر یہ قرض آ گیا, اب وہ کیسے دے بھائی؟ اب زکوٰۃ و عشر کا جو نظام ہے اسلام کا, یہ اس کو پروڈکٹ کرتا ہے. بڑے بڑے پولیٹیکل اور اکانومیکل سسٹمز جو دنیا میں چل رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ جو بندہ ہے جس کی میں نے ابھی بات کی ہے آپ کو, یہاں پہ کون دیتا ہے پیسے؟ گورنمنٹ دیتی ہے؟ نہیں دیتی. لیکن اس کی گورنمنٹ, اسلامک گورنمنٹ, یہ بات کہتی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس کلیکشن ہو, اس میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اگر وہ غریب ہے. پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ کوئی مقروض ہے بیچارہ, فوت ہو گیا, اب اس پیچھے اتنا مال نہیں چھوڑ کے گیا, اس کی نیت تھی کہ میرے پاس قرض ہے, میں نے اس کو ادا کرنا ہے, وہ محنت کر رہا تھا, لیکن فوت ہو گیا. اب نہ پیچھے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا قرض ادا کرنے والا ہو, نہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی نظام زکوٰۃ و عشر کے تحت والغارمین کے اندر آپ اس کے پیسوں کو ادا کر سکتے ہیں. کتنی بڑی آپ دیکھیں سہولت ہے, اور کتنا بڑا جو ہے نا وہ کرائٹیریا, ایک چھوٹے لفظ کے اندر اتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے. خیر, 7ویں نمبر پہ جو مصرف بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں, وہ ہے وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں کام کرنے والے. یہ جنرل ورڈ ہے, اس سے بہتوں نے مراد یہ لیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا جو شخص ہے, اس کی معاونت کرنا, اس کو بھیجنا, اس کی تیاری کروانا, اس میں زکوٰۃ و عشر لگائی جا سکتی ہے. ثانیاً سیکنڈ چیز جو ہے, چونکہ یہ جنرل چیز ہے, اس وجہ سے بہت سے ائمہ, اہل علم, محدثین کا اس پہ یہ قول بھی ہے کہ ہر شخص جو اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے اور کفر کو جو ہے وہ مغلوب کرنے کے لیے کوشاں ہے, وہ بے شک قولی ہے, بے شک فعلی ہے, بے شک کسی اور لحاظ سے کچھ کام کر رہے ہیں, اس کی معاونت کی جا سکتی ہے اسلام کے نظام زکوٰۃ و عشر کے تحت. یہ چیز سمجھنے والی ہے. اس کے بعد 8واں مصرف جو اسلام نے بیان کیا ہے جہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ اور عشر لگا سکتے ہیں, وہ وابن السبیل ہے, مسافر شخص. اب مسافر خواہ جو ہے وہ اپنے علاقے میں بڑا امیر ہو, لیکن راستے میں آیا, پتہ لگا کہ بھئی اسلام آباد والے بندے جیب نکال لیتے ہیں جیب سے, یا کراچی میں جس طرح حالات کا مسئلہ ہے, تو بھائی یہ تو آیا بیچارہ پیسے لے کے تھا اور جیب میں کچھ نہیں رہ گیا, اب واپس بھی گھر جانا ہے, تو کوئی آ کے کہہ دے کہ بھائی مجھے چاہیے, تو اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر, ظاہری بات ہے سیکٹیرین کے حساب سے, جگہ کے حساب سے, قوم کے حساب سے, قبیلے کے حساب سے اگر کلیکشن سٹارٹ ہو جائے, یعنی پی ڈبلیو ڈی ہے اگر مثال کے طور پہ, تو پی ڈبلیو ڈی سوسائٹی کی ایک جگہ پہ اگر کلیکشن ہو, تو آپ ہر بندے کا پورا حساب کتاب رکھا جائے کہ پی ڈبلیو ڈی کا یہ شخص, اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ بنتی تھی, اس نے یہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے, اب یہ زکوٰۃ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گراف ہمیشہ پازیٹیو گراف رہے گا, آپ کو غریب بھی نہیں ملے گا. سم ٹائم ایسا بھی ہو جائے گا, آپ سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں, ہم غریب نہیں ہیں, ہمارا نظام غریب ہے, ہماری سوچ غریب ہے, ہمارا مسئلہ غریب نہیں ہے. اصل میں جب نظام ٹھیک ہوگا نا, چیزیں کلیئر ہوں گی, شفافیت والا, ٹرانسپیرنسی والا معاملہ ہوگا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بھائی اتنے چھپے رست ملیں گے آپ کو, جن کے اوپر اتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی, ان کو یہاں وہ خود پتہ نہیں کرتے, وہ اس لیے نہیں پتہ کرتے کہ پتہ کریں گے نا ساڑھے تو کتنی زکوٰۃ ہے, پھر سن دینی پڑے گی. بھائی اگر نہیں بھی پتہ کریں گے, پکڑ آگے پھر بھی ہونی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. خیر, اس کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے جو اپنے علاقے میں بے شک امیر ہے, لیکن سفری معاملات کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ گئے ہیں, تو اس پہ تو بعض ائمہ نے تو بہت بالکل اس کو جنرلی کر دیا, کہا کہ مسافر کی سہولت کے لیے بھی اگر کوئی چیز آپ لگا دیتے ہیں نا, آپ پانی جگہ جگہ میں لگا دیا پینے کے لیے, وہاں پہ آپ زکوٰۃ و عشر لگانا چاہیں گے, یار پانی کا جو خرچہ چل رہا ہے اس زکوٰۃ سے پورا کیا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ سوسائٹی قائم ہوگی نا, ایک چیز مینشن ہو گیا کہ بھائی یہ کلیکشن ہے, یہ ہوگا, کام ہو جائیں گے, پتہ نہیں کتنے کام ہوں گے اس طریقے سے. خیر, یہ کچھ مصارف ہیں, 8 مصارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے, میں جلدی سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس بہت لمبی ڈیٹیل تھی. خیر, جس میں جانوروں کے اوپر جو زکوٰۃ تھی, چونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں اتنا رجحان نہیں ہے جانوروں کی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ, تو میں اس مسئلے کو سکپ کر رہا ہوں کہ جانوروں کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے, اونٹوں کے اوپر, گائے کے اوپر, یا چرنے والی بھینس بھیڑ یا آپ کی جو بکریاں شکریاں, اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ بنتی ہے, اور یہاں پہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ وہ بیان ہونی چاہیے, وہ مال تجارت. اور مال تجارت ہے آپ کی نقدی ہے, آپ کا جو ہے نا مثال کے طور پہ سونا اور چاندی ہے.
سب سے پہلے سونے اور چاندی کا آپ دیکھ لیں، سنن نبی داؤد میں حدیث مبارک ہے سونے سے متعلق کہ سونے کی جو زکوٰۃ ہے 20 دینار کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو مقرر کیا ہے، اور ایک دینار تقریباً 4.25 جو ہے نا وہ گرام کا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، دینار سونے کا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً 80 کے لگ بھگ 80 گرام کے لگ بھگ بنے گا، تو یہ تقریباً 7 تولے 7.25 تولے اس ٹائپ سے بنتا ہے۔ اور یہ وہ ہے جو مشہور ہے، اور اگر اس کو تھوڑا بائی ریسرچ کچھ ائمہ کی کچھ علماء کی ریسرچ دیکھی جائے تو اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ تھوڑا سا کم بھی، یعنی 70 گرام تک بھی اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، گویا 5 ساڑھے 5 6 تولے تک بات بنتی ہے۔ چاندی کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں موجود ہے، فرمایا کہ دیکھو 5 اوقیہ جس کے پاس چاندی ہے، جس کو آپ 200 درہم کہہ سکتے ہیں، درہم کا جو سکہ ہوتا تھا نا وہ چاندی کا ہوتا ہے، آج بھی اگر کہیں درہم چلتا ہے تو وہ چاندی کا، تو خیر 5 اوقیہ یعنی 200 درہم کسی کے پاس اگر موجود ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، سال اس کو اگر گزر گیا ہے تو مشہور قول کے مطابق تو 611 گرام جس کو آپ کہتے ہیں 52.5 تولے، ٹھیک ہے، اور بائی ریسرچ کچھ جدید اور پیمانوں کے حساب سے دیکھا گیا تو پتہ یہ لگا کہ تقریباً 460 500 کے قریب بھی اگر کسی کے پاس گرام چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس میں یہ چیز کلیئر کرنے والی ہے کہ زمانہ نبوی میں جو پیمائش رکھی گئی تھی سونے کی کہ اتنے سونے پہ زکوٰۃ ہے اور اتنی چاندی پہ زکوٰۃ، یعنی 7.5 تولہ اور 52.5 تولے چاندی، تو تقریباً یہ برابر بنتی تھی ویلیو کے حساب سے۔ آج کل چاندی کی قیمت بہت کم ہے اور سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے نقدی کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی کسی کے پاس بینک بیلنس جو پڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے یا گھر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، تو یہ جو نقدی اس کے پاس ہے اگر سال بھر پڑی رہتی ہے تو یہ نقدی کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ بس سمجھتے ہیں نقدی کے اوپر زکوٰۃ کیسے بنتی ہے کہ آپ کے مثال کے طور پہ سونا 7.5 تولہ یا 7 تولے کی جو قیمت ہے اس کے برابر اگر آپ کے پاس نقدی پڑی ہے، یا اگر آپ چاندی کے حساب سے دیں تو علماء کہتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے کہ آپ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دیں۔ 52.5 تولے 50 تولے کے قریب اگر آپ کے پاس چاندی وہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس تو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ گویا کنٹرول کیپٹلزم، یعنی یہ نہیں ہے کہ پیسے سے پیسہ چل رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اسلام نے آپ کو کنٹرول کر دیا کہ اب یہاں سے آپ کو اتنے % 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو گویا اگر ایسا ہے کہ سونا اور چاندی آپ کے پاس ہے لیکن سونا 7.5 تولے سے کم، چاندی بھی 52.5 تولے سے کم ہے، تو دونوں ملا کے آپ یہ نہیں کریں گے کہ دونوں کو ملا کے زکوٰۃ بنتی ہے، نہیں بنتی، دونوں کو ملا کے زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ ان دونوں کے الگ الگ نصاب ہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر سونا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے 6 تولے، نقدی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے 5 لاکھ روپیہ، سال بھر ہو گیا پڑا ہوا، تو اب دونوں کو ملا کے زکوٰۃ بنتی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ دونوں کو ملایا جائے گا کیونکہ نقدی کی زکوٰۃ کس کے مطابق تھی؟ سونے کے مطابق، تو اس کی الگ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اسی حساب سے پھر آپ کو دونوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا اب زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے نہیں بنتی، اگر بنتی ہے تو 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آگے چلتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہوگی، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی جیولری اور آپ کی نقدی کے اوپر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، دوسرا مال تجارت کے متعلق لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو میں بزنس چلا رہا ہوں، کسی کا مکینیکل کوئی سٹور ہے، کسی کا کوئی سبزی خانہ ہے، کسی کا کوئی پھل فروٹ کی دکان ہے، کسی کی کوئی گوشت کی دکان ہے، کسی کی کسی موٹر سائیکلز کی دکان ہے، شو رومز ٹائپ، تو اب اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے اوپر کیڑی زکوٰۃ ہے، بات سمجھتے ہیں، یا کریانے کی دکان ہے تو وہ سوچتا ہے میرے اوپر کون سی زکوٰۃ، بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس پہ اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، زکوٰۃ ہے مال تجارت کی، یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں نا، سیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر وہ پیسہ مال آپ کا برابر بنتا ہے سونے کے نصاب کے برابر یا چاندی کے نصاب کے برابر، ہوتا پتہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے، کون سا میرے پاس سال پڑا ہوا ہے۔ دیکھو ایک خاص مقدار ہوتی ہے، کوئی بھی آپ دکان لے لیں، بائکس کی دکان ہے یا فروٹس کی دکان ہے یا کریانے کی دکان ہے، تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک گالا بسکٹ ہے، مثال کے طور پہ کریانے والے کی بات کر لیتا ہوں، گالا بسکٹ ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں نے جو گالا بسکٹ ہے نا، یہ میں نے اپنے پاس اسٹاک رکھنا ہوتا ہے 5، جیسے کم ہوتا ہے میں پھر 5 منگوا لیتا ہوں، پھر کم ہوتا ہے میں پھر 5 منگوا لیتا ہوں، پھر کم ہوتا ہے میں 5 پھر منگوا لیتا ہوں۔ تو سر یہ وہ اگر آپ کو پتا ہو کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکویلیبریم پہ یہ قائم ہوتا ہے، یہ میتھڈ ایکویلیبریم ہے، یعنی کہ آپ منگوا رہے ہیں کنٹینیوس چل رہا ہے سسٹم، تو آپ ایک تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی دکان کے اندر اس وقت جو پڑا ہوا مال ہے وہ تقریباً آپ کے پاس 15 لاکھ کا تو ایسے بھاگ دوڑ رہتی ہے،
15 لاکھ کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے سال بھر رہتا ہے 20 لاکھ کے قریب رہتا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ بنے گی اس کے اوپر بھائی 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری جو دکان ہے اس کے اندر تو بھائی 2 کروڑ کا مال پڑا ہوتا ہے، یہ تو میں 15 لاکھ بہت کم بتائی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار بتا رہا ہوں، بڑے بڑے یہ تھوڑے نارمل کاروبار بھی تو وہ تو کروڑوں پہ مال رکھا ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس 5 کروڑ کا مال تقریباً رہتا ہے، 4 کروڑ ہو گیا، 4.5 آ گیا 5 آ گیا، تو ایک مین نکال لیا جائے اس کا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق دے دی جائے کہ بھائی اتنا تقریباً میرے پاس سال بھر مال رہتا ہے۔ اب جتنا مال میرے پاس رہتا ہے مثال کے 5 کروڑ کا، تو اس کی جو میں نے پرچیز کی ہے وہ نہیں، جو اس کی سیل ہوگی، بات سمجھتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، پرچیزنگ کاسٹ کے اوپر، یعنی کہ آپ نے پرچیز کی ہے ایک چیز کو 10 روپے، آپ بیچ رہے ہیں 12 روپے، تو 10 کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، 12 کے حساب سے زکوٰۃ کلیکٹ ہوگی۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دکانوں والے کاروبار والے حضرات عمومی طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں ساڑھے کو کیڑا اتنا پیسے پڑا، آپ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، وہ یہ کہ بعض اوقات آپ نے ادھار سسٹم چلایا ہوتا ہے اور وہ منتھلی آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، یا بائی ایئر آپ کے اوپر جو ہے نا پر ایئر آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ شخص جو ہے نا پے کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے پے کرنا ہی ہے مجھے، آپ کا 5 لاکھ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 10 اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 20 اس کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ 2 کروڑ کا مال دکان میں پڑا ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ امید ہے مجھے آنے کی، تو آپ جو امید بھی ہے نا کہ آپ کو پتا ہے مجھے 4 دن میں آنا ہے، 10 دن میں آنا ہے، اسی مہینے آ جانا ہے، اور یہ میں تو اسی سے چل رہا ہے نا سسٹم، تو اس کو آپ پلس کریں گے اپنی مالیت کے اندر، بات سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے پاس مال ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض کوئی نہ دے تو وہ اگلے سال اگر کسی بندے نے دیا تو پھر وہ والا اسپیسیفک جو پیسہ ہے اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ اسی ٹائم دے دے یا اسی سال کے اندر وہ آپ کا کام چل جائے۔ تو یہ ذرا مال تجارت کے متعلق تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، میرے خیال سے وقت بھی ہوا چاہتا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں۔